معطل میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس انداز سے میری بیوی نے دعا کی اہل سیبور کے بارے میں، اور دعا کر کے میری بیوی نے کہا کہ اللہم پروردگارا اعذب اللہ شرابہم واباد اللہ خضراتہم ورفع اللہ ایدی الظلم عنہم، کہ پروردگارا خدا بندہ ان کے پانی کو گوارا فرما، شیرین فرما، شیرین ہے شیرین تر فرما، ان کی زمینوں کو آباد سے آباد تر، سبز سے سبز تر فرما، کیونکہ زمین ہی آبادی اور تمام برکات کا مرکز ہے، اور ان کے سر پر کبھی کسی ظالم حکمران کو مسلط نہ فرما۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بیوی نے کیونکہ خود یہ مظالم دیکھے تھے، بالکل یہ دعا ان کے درد اور ان کی غم کی ترجمانی کر رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان تین جملات ہیں کہ گوارا، پانی کو گوارا کر دے، یعنی جس چیز سے چھینا گیا، جو پانی ان سے جو ہے وہ سلب کر دیا گیا، اس کے لیے دعا کر رہی ہیں، اور زمین کو آباد کر دے، کس طرح سے ان کے خاندان اہل بیت کو کے گھرانوں کو کس طرح سے ویران کیا گیا، اور پھر جو حکمران کی یہاں پر دعا کی گئی ہے، یعنی کلی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اس تمام کیفیت کے ساتھ کلثوم یہاں پر دعا کر رہی ہیں، اور دعا جو کہ ایک کیفیت کا نام ہے، نہ یہ کہ ہم زبان سے ادا کر دیں تو وہ دعا ہے، اس کیفیت کے ساتھ جب پکاریں گے تو وہی جو سامعین ہیں اس کا کس طرح سے ریئیکشن بتا رہے ہیں کہ سننے والوں نے اس طرح سے احساس کیا، جیسے آپ نے بتایا ابو مخنف نے کہا کہ گویا وہ دعا مقبول الہی قرار پائی ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کلثوم کے دل کی کا درد تھا اور غم تھا، اس کی آواز انہوں نے کس دعائیہ جملات کے سامنے ظاہر کیا، یعنی کوئی بھی وہی آپ والی بات ہے کہ کوئی بھی جو سچویشن ہے انہوں نے خالی نہیں چھوڑی، اس درد حسینی کو، اس غم حسینی کو، مقصد حسینی کو بیان کیا ہمیشہ۔ بالکل بالکل، بے شک۔ اس کے علاوہ جو سیبور کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایک اور شہر کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک اور شہر بھی ہے، وہ کون سا شہر ہے؟ جی، جیسے آپ نے بتایا کہ ابو مخنف نے کہا کہ یقیناً یہ دعا مقبول ہوگی، ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، اضافہ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ابو مخنف نے کہا کہ اگر پوری دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوتی، ٹھیک ہے، اسی زمانے میں پر ہوتی، تو تب بھی بی بی کی دعا کے اثر سے اس زمین پر عدل و انصاف کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، یعنی دنیا ہل جاتی، لیکن حضرت کلثوم کی دعا کی وجہ سے اس قطعہ زمین کو کچھ نہ ہوتا، کیونکہ اس قطعہ زمین نے بیوی کا ساتھ دیا۔ یعنی بہت ہی اچھا تبصرہ ہے جو یہ راوی کر رہے ہیں۔ کوفہ سے شام کا جو سفر اسیروں نے گزارا، اس میں آپ کو جیسے بتایا کہ ایک شہر تھا سیبور، اور دوسرا شہر ہے جو سب سے ہمیں مختلف نظر آ رہا ہے عام شہروں سے، عام منازل سے، وہ ہے بعلبک۔ بعلبک والوں نے افسوس کے ساتھ بالکل سیبور والوں کے الٹ برعکس نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ یزیدیوں کا استقبال کیا، یہاں تک بتایا کہ وہی مشروبات، مأکولات اور دف بجا کر اور بہت خوشی کے ساتھ اور یزیدیت کا ساتھ دیا۔ تو بالکل اس کے برعکس بی بی ہمیں یہاں پر گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بد دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہ آپ نے اسی دعا کا برعکس یہاں پر کہا کہ لا اعذب اللہ شرابہم ولا رفع اللہ ایدی الظلم عنہم، کہ خدایا ان کے پانی کو، اس شہر والوں کے پانی کو گوارا قرار نہ دے اور ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط رکھ۔ یقیناً جی، یہاں پر جو ہمارے ذہن میں چیز آتی ہے وہ کہ اہل بیت علیہم السلام سے یعنی بد دعا کا کرنا بہت بعید نظر آتا ہے، تو کس طرح سے یہاں پر کلثوم نے جو بد دعا کی، یعنی اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ یقیناً کوئی بھی مسلمان یہ توقع رحمت للعالمین کے خاندان سے نہیں رکھتا کہ وہ بد دعا کریں، لیکن دیکھنا یہ کہ یہ بد دعا آخرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جس طرح میں تو یوں سوچتی ہوں کہ جیسے خدا نے جہنم کو کریٹ کیا، بنایا، تاکہ وہاں پر جو معاندین، جو بہت ہی ہر دھرم قسم کے کفار سے ہٹ کر باقی جو گناہگار ہیں اور مسلمان ہیں اور گناہگار ہیں، ان کو پاک کر کے جنت میں ڈالنا چاہتا ہے،
تو اس طرح پاکی کی طرح یہاں پر بھی گویا ان کو بیدار کرنے کے لیے ان کو دنیاوی عذاب کا پھر بھی کہا جا رہا ہے، لیکن اخروی عذاب کے متعلق کبھی بد دعا نہیں ملتی. صحیح، یعنی یہ بد دعا اسی لیے صرف دنیاوی بد دعا دی گئی ہے کہ جس سے گزر کر جو ہے وہ ان کی میں بھی اصلاح ہو جائے اس پریشانی اور مشکل کو جب اس دنیا میں گزاریں گے. گویا ایک امتحان ہے جس سے پاس کر کے وہ سعادت کی طرف جا سکتے ہوں. واقعی میں اگر ہم ان کی تاریخ کو پڑھیں تو ہماری عقلیں جو ہے وہ ماندھ پڑ جاتی ہیں کہ ہم ان کی مصلحتوں کو سمجھیں، کہ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری اقوال اور افعال کی حکمتوں کو سمجھنا مشکل نہیں بلکہ بہت مشکل ہے. اور یہاں پر خوبصورت حدیث، بہت خوبصورت. اچھا، اس کے بعد ام کلثوم کا شام میں کیا رول نظر آتا ہے کہ جس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی شام میں ایک مفصل خطبہ دیا، تو ام کلثوم نے کس طرح سے شام میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا؟ جی، تاریخ نے ہمیں یوں بتایا ہے کہ جب قافلہ شام کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں سے ہی شمر کے ساتھ ایک برتاؤ ام کلثوم کا خاص ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ برتاؤ یوں ہے کہ شمر ملعون اس انداز سے، فخریہ انداز سے سر مبارک کے امام حسین مظلوم علیہ السلام کو طویل نیزے پر نصب کیے ہوئے یوں کہتا ہے، مسلسل کہتا ہے انا صاحب مثلا رأس الطویل، جو طویل نیزے پر جو رأس سر بلند ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں نے وہ سر اٹھایا ہوا ہے. تو یہ جملے جب سنتی ہے ام کلثوم تو آپ نے اتنی شجاعت کے ساتھ ظالم سے یوں کہا، اے دشمن خدا تیرے منہ میں خاک ہو کہ تم اس انداز سے ولی خدا اور اللہ کے بہترین بندے کے سر کو اٹھانے میں فخر محسوس کر رہے ہو. پھر آپ فرماتی ہیں کیا تمہیں اس بات پر فخر ہے کہ تم نے اس کو قتل کیا جس کو جبرائیل گہوارے میں لوریاں سنایا کرتے تھے، جس کا نام مبارک سرورق عرش خدا میں مکتوب ہے، جس کے جد پر خدا نے نبوت ختم کی ہے، اور میرے اجداد جیسے اجداد کہاں سے تم ڈھونڈ سکتے ہو، لا سکتے ہو. اس انداز سے شمر کی اس جسارت کا جواب ثانیہ زینب دے رہی ہے کہ خولی اصبحی، وہ جو وہاں موجود تھا، جو راوی ہے، وہ کہتا ہے جب میں نے یہ جواب سنا بنت علی کا، ایسا ولولہ انگیز ایسا جواب کہ میں سخت متاثر ہوا اس جواب سے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہ جملہ کہتا ہوں اس ہستی کے متعلق، بنت علی کے متعلق، کہ تأبین الشجاع وانت بنت الشجاع، کہ شجاع باپ کی بیٹی کبھی شجاعت سے ہٹ نہیں سکتی، ناممکن ہے. یہ ایسا کردار یقیناً بنت علی کا ہی ہونا چاہیے. جب اسیروں کا قافلہ شہر دمشق کے قریب پہنچتا ہے تو آپ دیکھیے یہاں پر بھی جناب ام کلثوم بنت علی اس انداز سے قاتل حسین سے گفتگو کر رہی ہیں اور اس کو ایک راہ حل بتا رہی ہیں. حیا اور عفت اور ماڈسٹی کی ملکہ ہیں. اسی لحاظ سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے کتنا خیال کیا تھا ام کلثوم کے پردے کا، کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ آپ جب ضربت کے ساتھ مسجد کوفہ سے تشریف لائیں آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کے رونے کی آواز نامحرم سنیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ام کلثوم یہاں وہی حیا کی ملکہ ہے اور شمر ملعون سے آ کر ایک التجا کر رہی ہیں، ایک ریکویسٹ کر رہی ہیں. یہ بیویاں کچھ نہیں چاہتی، مادی کوئی چیز نہیں، جو چاہ رہی ہیں وہ معنوی ہے، وہ روحانی ہے، وہ حیا ہے، وہ عفت ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. یعنی اسیران کربلا میں کیونکہ اکثر خواتین ہیں، اس میں ہمیں جا بجا پردے کا، حیا کا، سیلف ریسپیکٹ کا، عزت کا درس ملتا ہے، جو کہ میں کہوں گی کہ جس کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کہے کہ جی میں عزادار ہوں حسین کی اور میں ام المصائب اور ان کی بہن ام کلثوم کی مصیبتوں میں شریک ہوں، لیکن
میرے اندر کوئی وہ جذبہ اجاگر نہ ہو اور میرا عمل مجھے نہ ورغلائے، یعنی ترغیب نہ کرے حیا اور عفت کی طرف. تو یہاں یہ جملہ جب انسان پڑھتا ہے یہ واقعہ تو واقعاً بہت رونا آتا ہے، دل جلتا ہے کہ ایک ہی ریکویسٹ کی ہے، کچھ نہیں مانگا جسم کے لیے، دنیا کے لیے، اپنے لیے. جو خطبے ہیں اس میں آپ کو سب جگہ یہ نظر آئے گا کہ تم نے کیا کیا اس اسلام کے ساتھ، اور اسلام کو نقصان پہنچایا، نقصان خود تمہیں ہے. تم بدبخت ہو رہے ہو، تمہاری جو ہے وہ عاقبت بسوء تم ہو رہے ہو، تمہاری عاقبت بخیر نہیں ہے. اپنے لیے نہیں رونا، ان کے لیے رونا ہے. لیکن ہاں اپنے لیے جس چیز کا خیال ہے وہ صرف حیا اور عفت ہے، اور